میر تقی میر کا انتخاب شعر شورانگیز غزل نمبر 5۔ پہلے پوری غزل ملاحظہ ہو۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ شرمندہ تیرے رخ سے ہے رخسار پری کا، چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کب کے دری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبھو بے بال و پری کا۔ اس رنگ سے جھمکے ہے پلک پر کے کہے تو، ٹکڑا ہے میرا اشک عقیق جگری کا۔ کل سیر کیا ہم نے سمندر کو بھی جا کر، تھا دشت نگر پنجہ مژگاں کی تری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس 11 شعروں کی غزل میں سے فاروقی صاحب نے 6 شعروں کی شرح فرمائی ہے، پیش کرتا ہوں۔ شعر نمبر 1۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ شعر کی شرح۔ مطلع برائے بیت ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں، ہاں دونوں مصروں میں ہے کی تکرار بہت عمدہ ہے۔ شعر نمبر 2۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ شعر کی شرح۔ اس مضمون کو ایک نئے انداز سے دیوان پنجم میں باندھا ہے۔ عالم میں آب و گل کے کیوں کر نباہ ہوگا، اسباب گر پڑا ہے سارا میرا سفر میں۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے درپے نقصان و آزار ہے۔ اس مضمون کو غالب نے اپنے طنزیہ رنگ میں بہت خوب لکھا ہے۔ سپہر رطوبہ تاراج ما گماشتہ، نہ ہر کے دزد زما برد در خزانہ تست۔ اے خدا، تو نے آسمان کو ہمارے اوپر لوٹ مار کرنے کے لیے مقرر کر تو دیا ہے، جو چیزیں چور ہمارے یہاں سے لوٹ کر لے گیا کیا وہ تیرے خزانے میں پہلے سے نہیں ہیں؟ غالب کا شعر پیچیدہ ہے اور انداز شوخ، لیکن ان کے یہاں وہ ڈرامائیت نہیں ہے جو میر کے پہلے مصرعے میں استفہام انکاری گیا کون سلامت نے پیدا کر دی ہے۔ میر کے دوسرے مصرعے میں اسباب لٹا میں دور دور تک پھیلتی ہوئی آواز کی کیفیت ہے، جیسے کوئی شخص پکار کر کہہ رہا ہو کہ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس کیفیت کو الف کی بھی آوازوں نے اور تقویت بخش دی ہے۔ اسباب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ واقعیت پر میر کی گرفت مضبوط ہے۔ ایک سادہ لفظ نے شعر کو عام زندگی سے کس قدر قریب کر دیا ہے۔ دیوان پنجم کے شعر پر گفتگو اپنی جگہ ہوگی۔ شعر نمبر 3۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ شعر کی شرح۔ اعلیٰ درجے کے مضمون کو معمولی شاعر کس طرح خراب کر دیتا ہے، اس کی مثال کے لیے میر کے شعر کے سامنے آتش کا یہ شعر دیکھیے۔
فراق یار میں سودائے آسائش نہیں بہتر، نہ آئی نیند تو توڑوں گا سر سے خشت بالی کو۔ آتش ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عالم ہجر میں آسائش کا خیال اچھا نہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر نیند نہ آئی تو تکیے کی جگہ جس اینٹ کو رکھتا ہوں اس سے سر کو ٹکراؤں گا، یعنی نیند آئے گی تو سو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ پورا شعر غیر ضروری یا کم کارگر الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ فراق یار میں یار غیر ضروری ہے، سودائے آسائش بجائے فکر آسائش نامناسب ہے۔ بہتر کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ کسی ایسی چیز کا بھی ذکر ہو جو آسائش سے کم اچھی ہے۔ نہیں اچھا کہتے تو یہ عیب نکل جاتا۔ دوسرے مصرعے کی قباحتوں کا ذکر اوپر کر چکا ہوں۔ اس کے برخلاف میر کے شعر میں ایک پورا افسانہ ہے اور اس کی طرف بلیغ اشارے کیے گئے ہیں۔ زندہ میں بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ شورش جنوں کے علاج کی اور تدبیریں ہو چکی ہیں اور وہ ناکام رہی ہیں۔ شورش کے ساتھ آشفتہ سری کتنا مناسب ہے، اور خود شورش اور جنوں میں رعایت معنوی ہے۔ لفظ سنگ جس آہنگ سے مصرعے میں استعمال ہوا ہے وہ خود اشارہ کرتا ہے کہ سر کو دھماکے کے ساتھ پتھر سے ٹکرانا ہے۔ مزید لطف یہ کہ شورش جنوں کا جو علاج تجویز کیا، پتھر سے سر ٹکرانا یا پتھر کو سر پر دے مارنا، وہ خود علامت ہے جنوں کی شدت کی۔ پھر جنوں کی شدت جو زندہ میں بھی لا علاج رہی کے لیے اس آشفتہ سری کہا۔ اس میں جو زور ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ شعر نمبر 4۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ وہیں دیکھو کے معنی وہیں دیکھتے رہیں گے۔ لپکا بے حد شوق لت۔ شعر کی شرح ہے۔ اس مضمون کا ایک اور پہلو بیدل نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ نئے رنگی گلشن نہ شود ہم سفر گل، آئی نہ ز خود می رود و جلوہ مخی مست۔ باغ کی نارنگی پھولوں کی ہم سفر نہیں ہوتی۔ آئینے میں جلوہ سما جائے تو آئینہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، لیکن جلوہ اس میں مقیم رہتا ہے۔ اسی طرح پھول اگر چلا بھی جائے تو باغ کی نارنگی باقی رہتی ہے۔ بیدل کے برخلاف میر نے آئینے کو اکثر پریشان نظر باندھا ہے۔ مثلاً دیوانے دوم میں دیکھیے، آئینے کی مشہور پریشان نظری ہے، تو سادہ ہے ایسوں کو نادیدار دیا کر۔ لپکا کے معنی پر مبنی آتش اور حالی کے اشعار 24/1 پر دیکھیے۔ شاہ نصیر نے میر کا مصرع ثانی پورے کا پورا مستعار لے لیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ الفاظ کی ترتیب بدل کر شاہ نصیر نے بہر اپنے موافق کر لی ہے۔ آئینے کو ہے پریشان نظری کا لپکا، اور ہوتی ہے میاں چشم مروت دیکھو۔ شعر نمبر 5۔ صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبھو بے بال و پری کا۔ شعر کی شرح۔ عجیب و غریب شعر کہا ہے۔ بے بال و پری سے مراد یہ نہیں کہ بالوں پر واقعی کسی نے نوچ لیے ہیں، کیونکہ پہلے مصرعے میں تہے بال کہا ہے، لہٰذا بے بال و پری جسمانی نہیں بلکہ ایک ذہنی اور روحانی بے چارگی ہے۔ افسردگی کا یہ عالم ہے کہ بالوں پر رکھتے ہوئے بھی خود کو بے بالوں پر سمجھا، اور اس بے بالوں پری کا بھی مقدور آزمانے کی ہمت نہ ہوئی یا اس کا موقع نہ ملا۔ اس شعر میں جو صورتحال ہے اس کی اگلی شکل دیوان اول میں ہی یوں بیان کی ہے۔ چھوٹا جو میں قفس سے تو سب نے مجھے کہا، بے چارہ کیوں کہ تا سرے دیوار جائے گا۔ اسی کیفیت کا دوسرا اور متضاد رخ بھی دیوان اول ہی میں یوں بیان کیا ہے۔
ہمت اپنی ہی تھی یہ میر کے جو مرغے خیال، ایک پر افشانی میں گزرے سر عالم سے بھی۔ اگر تہے بال کے معنی اڑتا ہوا فرض کیے جائیں تو مراد یہ ہوئی کہ صد موسم گل ہم کو آوارہ گری ہی میں گزرے، بے بالوں پر ہو کر بیٹھنا کبھی نصیب نہ ہوا۔ اس مضمون کی بازگشت خلیل الرحمن اعظمی کے یہاں ملتی ہے۔ نہ ہوا یہ کہ تہے دام کبھی سو رہتے، زندگی اپنی تو رسوائے پرو بال رہی۔ لیکن تہے بال کے معنی بازوؤں میں سر چھپائے ہوئے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ بے بالوں پری کا مقدور نہ دیکھ سکنے سے مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ خود کو بے بالوں پر سمجھا اور اس بے بالوں پری کا بھی عزم و قوت آزمانے کی ہمت نہ ہوئی۔ قائم نے تقریباً اسی مضمون پر 2 شعر کہے ہیں، اور ایک شعر میں بے بالوں پری اور دوسرے شعر میں سر تہے بال کی نادر ترکیب استعمال کی ہے۔ دیکھا نہ میں جز سایہ بازو شکستہ، ہرماں زدہ جوں حسرت بے بالوں پری ہوں۔ سر تہے بال کٹی عمر میرے بلبل کو، قابل سیر مگر یہ گل و گلزار نہ تھا۔ شعر نمبر 6۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ شعر کی شرح۔ اسی مضمون کو انہی پیکر کے ساتھ دیوان اول میں ایک جگہ اور لکھا ہے۔ ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے، یاں یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے۔ لیکن لے سانس بھی آہستہ بہت بہتر شعر ہے، کیونکہ اس میں سانس کا لفظ شیشہ گری سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ پگھلے ہوئے شیشے کو نلکی کے سرے پر رکھ کر پھونکتے ہیں اور اس طرح سے مختلف شکلیں دیتے ہیں۔ زور کی ہوا چلے تو شیشے کی چیزیں گر کر یا آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور آفاق کی کارگہ شیشہ گری میں ایسے نازک نازک کام ہوتے ہیں کہ تیز سانس بھی ان کے لیے زور کی ہوا کا حکم رکھتی ہے۔ ہر دم قدم کو اپنے میں لفظ دم کے ذریعے سانس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور دم قدم میں بھی ایک لفظ ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں لے سانس بھی آہستہ کے برابر بلاغت کی حامل نہیں ہیں۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ صاحب نظر کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کی رنگا رنگی اور پیچ در پیچ نزاکت کو دیکھ کر حیرت میں آ جاتا ہے۔ ہر چیز انتظام سے چل رہی ہے، کہیں کوئی انتشار نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بہت ہی نازک اور پیچیدہ کارخانہ ہے۔ صاحب نظر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر زور کی سانس بھی لی تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا، یا شاید یہ سب کچھ ایک خواب ہے جو ذرا سے اشارے پر برہم اور منتشر ہو سکتا ہے۔ اقبال کا مندرجہ ذیل شعر میر کے شعر زیر بحث سے براہ راست مستعار معلوم ہوتا ہے، لیکن اقبال کا شعر غیر ضروری وضاحت اور خطابیہ انداز بیان کے باعث ناکام ٹھہرتا ہے۔ زندگی کی رہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے۔ اقبال کے شعر پر قائم چاندپوری کے ایک شعر کا بھی پرتو نظر آتا ہے۔ ممکن ہے قائم نے بھی میر سے استفادہ کیا ہو۔ قائم: یہ دہر ہے کارگاہ مینا، جو پاؤں رکھے سویاں تو ڈر کر۔ میر کے شعر زیر بحث اور قائم کے مندرجہ بالا شعر پر میں نے شعر، غیر شعر اور نثر میں بھی کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ قائم نے ایک اور جگہ میر سے ملتا جلتا مضمون باندھا ہے۔ غافل قدم کو رکھیو اپنے سنبھال کر، یاں ہر سنگ رہ گزر کا دکان شیشہ گر ہے۔ یہاں قائم کا خطابیہ لہجہ شعر کے زور میں مخل ہے، اور مصرع ثانی کا انکشافیہ انداز بھی لفظ غافل کو سنبھالنے کے لیے ناکافی ہے۔
نثار احمد فاروقی نے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ اگر اس شعر کو تصوف پر محمول کیا جائے تو اس میں پاس انفاس اور ہوش در دم کے اشارے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نکتہ دراز کار معلوم ہوتا ہے کیونکہ پاس انفاس اور ہوش در دم صوفیانہ افکار و اعمال ہیں، ان کے حوالے سے آفاق کے کاموں کا نازک ہونا نہیں ثابت ہوتا۔